اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ 22 جمادی الثانی عرس مبارک، افضل البشر بعد الانبیاء حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جس طریقے سے ذکر اہل بیت محبت و عقیدت کے ساتھ کیا جاتا ہے، بالکل اسی طرح ذکر صحابہ محبت و عقیدت کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ ذکر اہل بیت اور ذکر صحابہ یہ دونوں سے الگ بالکل نہیں ہے۔ ذکر صحابہ ذکر اہل بیت کے ساتھ بیان کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی اہل بیت، حضور کی اہل و عیال، حضور کی آل جو ہیں، آل نبی جو ہیں، اولاد علی جو ہیں، یہ اہل بیت ہیں۔ اہل بیت کی اگر تعریف کی جائے تو وہ یوں بنتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے اہل و عیال اور حضور کی آل، اور صحابی وہ صحابی کہ جس نے محبت و عقیدت کے ساتھ نبی علیہ السلام کے چہرے انور کی زیارت کی ہوتی ہے، ان کو صحابی کہتے ہیں۔ لیکن اگر اس کو مستی کے اندر آ کے اس کی تعریف کی جائے تو یوں بنتا ہے کہ جس نے نبی علیہ السلام کی حفاظت کی ہو، کہ جس طریقے سے حضرت دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ احد کے اندر ہر وہ تیر جو نبی علیہ السلام کی ذات اقدس کی طرف جا رہا تھا، اپنے سینے کی نوک کے اندر، اپنے سینے کے اوپر جو ہے ان تینوں کو روک کر بتایا کہ جو نبی علیہ السلام کی حفاظت کرتے رہے ان کو صحابی کہتے ہیں، اور جنہوں نے نبی علیہ السلام کے دین کی خاطر اپنی قربانیاں پیش کی انہیں اہل بیت کہتے ہیں۔ اہل بیت کا ذکر جو ہے یہ صحابہ کے ذکر سے بالکل الگ نہیں ہے، کیونکہ صحابہ نے میرے نبی علیہ السلام پر اپنی جان کو قربان کیا، اور اہل بیت جو ہیں انہوں نے نبی علیہ السلام کے دین کی خاطر اپنی قربانیاں دی، دین کی خاطر اپنے جو ہے بچڑے حضور کے دین پر قربان کیے۔ یہ ذکر صحابہ اور ذکر اہل بیت یہ دونوں الگ اگر بندہ بیان